دلیل کی کہ جتنے لوگ مر گئے قبرستان میں چلے گئے، آج تک ہم نے کسی کو قبر سے آتے دیکھا نہیں ہے۔ زور سے بولو یار ہم مانتے ہیں قیامت کے دن کو، زور سے بولو قیامت کے دن کو ہم مانتے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ زور سے بولو، سائنس والے کے۔ ہمارا مسلمانوں کا ایمان ہے ساری دنیا بھی انکار کر دے مگر قیامت اللہ اپنے ٹائم پر لا کر رہے گا۔ یہ ہمارا ایمان، کوئی مانے یا نہ مانے قیامت کو آن ٹائم آنا، اور اس کے اعلانات بچ چکے، اعلانات بچ چکے، روز بج رہے روز۔ پرسوں آپ نے دیکھا نئی دلی میں، NCR میں، دہرادون، ہریانہ، پنجاب، دیوبند، سہارنپور، سب جگہ دھرتی کا اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے۔ آپ لوگ پیپر پڑھتے ہو، زور سے بولو اخباروں میں آیا تھا نہیں آیا تھا؟ اور آج دوبارہ اخبار میں آیا ہے فلپائنس میں دھرتی کا ہوا اور تقریباً 15 آدمی مارے گئے، 200 کے قریب گھائل ہے۔ زور سے بولو آج بھی دھرتی کا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس کے معلوم ہو کہ آپ پیپر ہی نہیں پڑھتے۔ میں نہیں پڑھا، انہوں نے پڑھا کے نہیں پڑھا؟ ہاں، یہ لگام بج رہے ہیں۔ میں آپ کو 10 سال سے سمجھا رہا ہوں، 10 سال، 1 سال نہیں ہوئے مجھے قیامت پر بولتے بولتے 10 برس ہوئے، اور کوئی کچھ بھی گئے مرتے دم تک بولوں انشاءاللہ۔ ہمارا کام امت کو جگانا ہے۔ پر آج میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سائنسدانوں کی دلیل سنو دھیان سے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنے لوگ قبرستان میں گئے ہم نے کبھی ان کو قبر سے دیکھا نہیں، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں، لہٰذا ہم قیامت کو مانتے تھے۔ اب یہ کوئی دلیل نہیں۔ دلیل ایسی ہونی چاہیے کہ گلے بھی اتر جائے اور دل میں بھی اتر جائے۔ زور سے بولو، کہاں اتر جائے؟ گلے میں بھی اتر جائے۔ اور اگر یہ کوئی دلیل نہیں کہ آپ نے نہیں دیکھا تو آپ خدا کی طاقت کے انکار نہیں کر سکتے۔ زور سے بولو نا بھائی، ہے کہ یہ کوئی دلیل نہیں؟ تو ہم اس کو جواب دیں گے قرآن کے پلیٹ فارم سے، اور یہی جواب آپ کو ہمیں ہمارے ہندو برادروں کو دے دے گا۔ اب پوری امت کو کھڑا ہونے کا ٹائم آ گیا ہے، غیر مسلموں میں کام کرنے کا۔ اب اللہ کے جتنے بندوں کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے بچا۔ آپ کو یہ دلیل سمجھانا ہے قرآن کے پلیٹ فارم سے کہ سائنس والوں، ارے ناستکو، اگر آپ نے کسی انسان کو قبر سے زندہ ہوتے دیکھا نہیں ہے، زور سے بولو میرے ساتھ ساتھ، تو آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ ایک مثال دوں میں آپ کو، داخلہ دوں، ایگزامپل دوں۔ ایک آدمی بالکل جنگل میں رہتا، وہاں کوئی انسان رہتا، مگر صرف وہ لوگ جنگلوں میں رہتے انسان۔ آپ مدراس کے اوپر انڈمان نکوبار جاؤ، انڈمان نکوبار، وہاں کچھ جنگلات ہیں، اس میں بعض انسان رہتے ہیں۔ واٹس ایپ پر بھی کتنی بار آیا تھا، وہ لوگ کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں، بچھو کھاتے ہیں، سانپ کھاتے ہیں۔ ہماری طرح مکانوں میں نہیں رہتے، جنگلوں میں پانی کے کناروں پر کھاتے، کبھی کبھی یہ درختوں کے پتے بھی کھاتے۔ ہماری طرح کپڑے نہیں پہنتے، شرمگاہوں پر درخت اور جھاڑ کے پتوں سے اس کو چھپا، کپڑے نہیں پہنتے۔ منموہن سنگھ صاحب کی جب سرکار تھی تو وہاں سیکورٹی لگا دی، لوگ وہاں جا کر ان کو ستاتے ہیں، بسکٹ دیتے ہیں، پھر ستاتے ہیں، آخر وہ انسانی بھائی مگر ان کو ہماری طرف وہ بات نہیں ملی، زیادہ وہ جنگل کے جنگل ہی رہ گئے۔ تو ایسے لوگ آج بھی جنگل میں رہتے۔ اگر آپ بڑودہ سے اس جنگلی آدمی کے پاس، لوگوں دھیان سے سن لو، جنگل کے آدمی کے پاس گئے اور آپ نے ان سے کہا کہ دیکھو بھائی، دیکھو دھیان سے سن، ہم لوگ بڑودہ شہر سے آتے ہیں، ہمارے بڑودہ شہر میں بڑا ریلوے اسٹیشن ہے، ایسٹ اور ویسٹ میں یہاں سے پورے ملک کی گاڑیاں جاتی ہیں، ٹرینیں جاتی ہیں، ہمارے پاس نیا شاندار بس اسٹیشن ہے، اور ہمارے پاس ایئرپورٹ ہے جہاں سے دلی اور بمبئی اور پورے انڈیا میں فلائٹ جاتی ہے، اور وہاں سے پھر انٹرنیشنل فلائٹ پکڑ کر جس کو جہاں جانا ہو جاتا۔ آپ نے بڑودہ کی تعریف سنائی کہ ہمارے پاس پکی سڑکیں ہیں، دکانیں ہیں، فیکٹریاں ہیں، ہمارے پاس کمپیوٹر ہے، فریج مشین ہے، واشنگ مشین ہے، لاؤڈ اسپیکر ہے، پنکھے ہیں، ایئر کنڈیشن ہے، لائٹیں ہیں، کمکمے ہے، بجلیاں ہے، ہمارے پاس زندگی کے رہنے کا ہر سامان ہے، 2 ویلر گاڑیاں، 4 ویلر گاڑیاں، ایئرپورٹ ہمارے سامنے، ٹرینیں ہمارے سامنے۔ آپ نے پورے بڑودہ شہر کا نقشہ
पूरा मजमा जोर से बोलो, किसके सामने सुनाए? भूल गए थे तो किसके सामने? जंगल के आदमी जिसने कभी भी बड़ौदा शहर पर जैसे किसी इंसानों को कोई शहर पर बोलो बात को देखा। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, अगर वो जंगल का आदमी जंगल में बैठे बैठे ये कह दे कि नहीं बड़ौदा शहर में ऐसी कोई चीज नहीं, सब बेवकूफ बनाने के लिए मुझे यहाँ जंगल में आए, सब मिलकर जवाब तो सारी दुनिया उस जंगली आदमी को बेवकूफ कहेगी कि नहीं कहेगी? बोलो जोर से, उसको इनकार करने का कोई हक है? अरे भाई जोर से बोलो ना, मरे हुए की जवाब देते हो, बोलो। सब मिलकर जवाब दो, सारी दुनिया उसको बेवकूफ कहेगी कि नहीं कहेगी? अरे भाई तूने नहीं देखा है बड़ौदा शहर को, एयरपोर्ट को, बस स्टेशन को, रेलवे स्टेशन को या मशीनरियों को, हमारी नेमतों को, तो तू जंगल में बैठकर उसका इनकार नहीं कर सकता है। अगर तुझे यकीन करना है तो जंगल छोड़ना पड़ेगा और पूरा मजमा जोर से बोलो, कहाँ आना पड़ेगा? बड़ौदा शहर में। और जब तू आंखों से देख लेगा तो तुझे यकीन आ जाएगा कि हाँ ये सब चीजें मौजूद है और यहाँ बड़ौदा शहर भी है। तुम्हारी बात बिल्कुल सच्ची है। अल्लाह ताला भी नास्तिकों को यही समझा रहा है कि जैसे जंगल का आदमी जंगल छोड़कर शहर में आएगा और सब चीजों को आंखों से देख लेगा तो यकीन कर लेगा कि हाँ ये सब चीजें मौजूद है, तो अल्लाह ताला भी लोगों को दावत देता है, ए साइंस वालों तुम साइंस का मैदान छोड़ो, ए नास्तिकों तुम अपने नास्तिक का मैदान छोड़ो, ए फिलोसोफर तुम अपने फिलोसफी का मैदान छोड़कर तुम तमाम मिलकर अल्लाह की उस किताब कुरान मजीद के मैदान में आओ, जिसने उस कुरान मजीद में दोबारा जिंदा होने की दलीलें समझाई है। तुम्हें जैसे आप मुसलमान और उलमाए किराम उसको समझते हैं, उनके पास बैठकर कुरान को समझना पड़ेगा। तो जैसे जंगल का आदमी बड़ौदा शहर में आकर यकीन कर गया यहाँ बेशक ये चीजें मौजूद है, पूरा मजमा बात जब हो जाए तो बेशक से जवाब देना। ऐसे ही तुम साइंस का मैदान, फिलोसफी का मैदान, नास्तिक का मैदान छोड़कर तुम अल्लाह की किताब के मैदान में आकर जब कुरान को समझ लोगे तो तुम भी दिल की आंखों से कहोगे कि हाँ वही अल्लाह है जो दोबारा पैदा करने की ताकत रखता है। अब जवाब दो, साइंस वालों का जवाब जोरदार जोर से जवाब तो हो गया कि नहीं हो गया? ज्यादा कोई साइंस वाला ये दलील नहीं कर सकता कि आपने किसी को कब्रिस्तान से आते देखा नहीं है, लिहाजा नहीं मानते। अरे भाई जब कयामत का दिन आएगा, दोबारा जिंदा करने का जब टाइम आएगा तो वो कयामत के दिन सबको एक साथ जिंदा करेगा, एक साथ। इसलिए ध्यान दो, बहुत काम की बात बतला। कयामत के दिन दलीलों में उलमा ने दलील ये लिखी है, जैसे हमारे बाप दादा बड़ौदा में रहते, कोई मस्जिद बनाकर गया, कोई मदरसा बनाकर गया, कोई स्कूल बनाकर गया, कोई यतीम और बेवाओं के फंड खोल कर गया, कोई वाटर वर्क्स बना के गया, खुदा जाने क्या क्या देखिए करके गए। इधर ध्यान दो, अल्लाह ताला भाई पीछे जगह तुम लोग पीछे जगह, ऊपर जाओ। अल्लाह ताला चाहे तो आज भी आप लोग मेरी तरफ जाओ। जो लोग मस्जिदें, मदरसे, स्कूल और पब्लिसिटी के काम करके गए, मखलूक के खुदा की सेवा के काम करके गए, ये हजरात जो कब्रों में चले गए, आज भी अल्लाह के पास ताकत है। ध्यान से सुनो कि उन मुर्दों को जिंदा करके आज दुनिया में आज भी जिंदा कर सकता है। दोनों में कर सकता कि नहीं कर सकता? मगर मैं बड़ौदा वालों सवाल करता हूँ कि आज उनको पैदा करके फायदा क्या है? आज फायदा क्या? अभी उनकी नेकियां पूरी नहीं हुई है। जो मस्जिद बनाकर गए, कयामत तक उसमें सजदे होते रहेंगे। बोलो जोर से, बेशक है कि नहीं है? लिहाजा उनकी नेकियां अभी चालू है। अल्लाह ताला तो आज भी दोबारा जिंदा कर सकता है। दोबारा जोर से जवाब दो, कर सकता है नहीं कर सकता? मगर आज उनको बुला के अधूरा जवाब देना, आज बुला के अगर जवाब सुना दे के लो भाई तुम्हारा जवाब, तो अभी तो कयामत को 25-30 जितने बरस बाकी होगा, अभी तो उसमें नेकियां बाकी होगी। और वो जो नेकियां डाल कर दे अभी भी वो चालू है। जोर से बोलो, चालू है कि नहीं चालू है? जोर से बोलो ना, चालू है ना। वो मदरसा बना के गए, आज भी वो नेकियां चालू है। वो पानी का वाटर बना कर गए, कुआं बना कर गए, आज भी वो चालू है। यतीम और बेवाओं का फंड खोल कर गए, आज भी वो नेकियां चालू है। अल्लाह तो आज भी मुर्दों को दोबारा जिंदा करने की ताकत
حساب سنایا جائے، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہم لوگ وہاں موجود نہیں تھے اور ان کو ثواب سنا دیا. بولو بھائی ہے کہ نہیں؟ سب کے سامنے سب کا ریکارڈ اور ایک ساتھ سب کو سنا دیا، ایک سیکنڈ دوسرا سیکنڈ نہیں، وہ اللہ ہے فرمان اللہ. میں یہ عرض کر رہا تھا حضرات کے سامنے، ایسے ہی بہت گنہگار لوگ ایسے ہیں جو سیدھا کالیوں کے اڈے کھول کر دے، شراب کے اڈے اور دارو کے اڈے کھول کر دے. میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. اللہ تعالیٰ آج بھی چاہے تو وہ گنہگاروں کو زندہ کر کے قبروں سے اٹھا کر بڑودا میں لا، بولو بے شک لا سکتا ہے کہ لا، مگر آج ان کو سزا سنا کر ادھوری سزا دینا. ابھی وہ جو گناہ کی بنیاد طے کرتے ہیں آج بھی ان کے گناہ چالو ہے، لہذا پوری سزا اسی وقت ہوگی. بولو سب مل کر، جب کون سا دن آ جائے؟ قیامت کے دن. لہذا نیکوکاروں کو بھی آج ہی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے اور بروں کو بھی آج ہی زندہ کر سکتا ہے. جیسے قیامت کے دن زندہ کرنے کی طاقت ہے، آج بھی طاقت ہے، مگر آج پیدا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. عقل مندی یہی ہے کہ قیامت کے دن سب کا انصاف اور سب کے سامنے ایک ساتھ جو ہے جنت کے فیصلے بھی سنایا جائے اور ایک ساتھ جہنم کے فیصلے بھی سنایا جائے. اور عقل مندی اسی میں ہے. پورا مجمع دوبارہ بولو کہ کون سے دن سنایا جائے؟ قیامت کے دن. اور اسی لیے اللہ نے سب کو کا انتظار قیامت بالکل. لہذا سائنسدانوں کا بھی جواب دے دیا. کہنے کا مطلب یہ ہے مسلمانوں، آج پیدا کرنے کی ضرورت کیا؟ جب قیامت کا دن آئے گا تو سارے مردوں کو زندہ کرے گا. ہم لوگوں کو قیامت کی اتنی فکر نہیں جتنا مردوں کو فکر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں ہے، کان کھول کے سن لو، کہ جب روحیں آپس میں ملتی ہے تو ایک دوسرے سے جب بات چیت کرتے ایک دوسروں کو پوچھتے کیا قیامت آ گئی، کیا قیامت آ گئی. یعنی ہر سیکنڈ انتظار کر رہے مردے. سب سے پہلے آمین کہہ دو، اللہ پوری امت کی قبروں کے مرحومین کی بخشش ہے. آمین. ہر سیکنڈ وہ انتظار کرتے ہیں کہ کب قیامت کھڑی ہو جائے اور ہمارے فیصلے سے تاکہ ہم ہوگا ہمیشہ. مسلمانوں ہم سے زیادہ جلدی محرومی اور ایک دن میری اور آپ کی باری بھی آنے والی ہے. چلو دوبارہ آمین کہہ دو، اللہ ایمان پر پوری امت کو موت عطا. میرے عرض کرنے کا منشا یہ ہے، عقل مندی یہی ہے کہ قیامت کے دن سنایا جائے. اس لیے آج کسی نیک انسان کو بھی زندہ کرنے کی ضرورت ہے اور آج کسی گنہگار کو بھی زندہ کرنے کی ضرورت. زندہ اسی وقت کیا جائے گا جب ساری مخلوقات سامنے ہو اور سب کا حساب کتاب ایک ساتھ. لٹ کے کوئی یہ سوچ سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو پہلے اٹھا دیا تو پھر ان کا حساب چکا دیا، ہم تو دے دیں. زیادہ کوئی انسان کی کوئی شکایت نہیں، سب کا ریکارڈ ایک ساتھ ہو جائے گا. لہذا اب یقین بنا لو کہ جو اللہ پہلی بار دنیا میں پیدا کر چکا ہے، دوبارہ زور سے بولو بے شک قیامت کے دن وہی دوبارہ پیدا. اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ خالق الحب والنار یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی. تمہاری نظروں کے سامنے میں سے انڈا مردار ہے، انڈا جس کو تم روز کھاتے ہو، اس مردار انڈے میں سے ہم تمہارے سامنے زندہ مرغی نکالتے ہیں اور اس زندہ مرغی میں سے ہم تمہارے لیے مردار انڈا نکالتے ہیں. فرمایا جو تمہارے سامنے روز کر سکتا ہے، کیا وہ دوبارہ اگر انسانوں کو زندہ کیا جائے تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. مسلمانوں میں یہ عرض کر رہا تھا وہ دوبارہ زندہ ہونے کا ٹائم بالکل قریب آ گیا. کان کھول کے سن لو، ایک بارش ہوئی ہے. کیوں؟ قیامت کی بڑی نشانیاں شروع ہو گئی اور مسلمان غفلت میں سو رہے ہیں. پہلے کام کی بات سنا، پورے قرآن حدیث میں کہیں بھی ایسا نہیں لکھا ہے کہ قیامت سے پہلے جب بڑی نشانیاں شروع ہو جائے گی تو ہم تمہارے چھپڑوں پہ آ کے لکھ جائیں گے فرشتے، یا تمہارے دروازوں پہ لکھیں گے نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3. زور سے بولو کہیں ایسا لکھا نہیں. علماء کرام کے پاس بیٹھو، قیامت کی 10 بڑی نشانیاں وہی بتلائیں گے اور پھر دنیا میں ہونے والے حالات سے پتہ لگا لو. 1500 سال پہلے جتنے فتنے بتلائے گئے تھے وہ فتنے شروع ہوئے کہ نہیں ہوئے، تم خود کہہ دو کہ کہاں یہ سچ.
جہاں 6 پوری ہوئی کہ دھمادم قیامت 1 سیکنڈ میں 1 سیکنڈ. قرآن پاک میں فرمایا وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ. قیامت کا جب ہمارا فیصلہ آئے گا تو ایک آنکھ کے پلکارے میں آ کر نکل جائے گا، دوسرا سیکنڈ نہیں. اور قرآن کا انداز تو دیکھو مسلمانوں کو انداز ہے. زور سے بولو گے وہ کون ہے؟ وہ فرماتے تمہارے آنکھ کے پلکارے کو کاش کے آئینے میں دیکھو کتنی دیر لگتی ہے. فرمایا دنیا میں کم سے کم ٹائم سمجھانے کے لیے ہم نے آنکھ کے پلکارے کی مثال دی ہے. اللہ فرما رہے بس اتنے ٹائم میں، اور وہ بھی اونلی فار ایکسپلینیشن، کم سے کم ٹائم سمجھانے کے لیے ہم نے قرآن میں آنکھ کے پلکارے کا ذکر کیا. ورنہ اللہ فرما رہے میں آنکھ کے پلکارے کا بھی محتاج ہوں، اس سے کم ٹائم میں دنیا کو ارادہ ہوا کہ ختم. ارادہ زور سے بولو بھائی کیا ارادہ ہوا کہ ختم. ابھی ارادہ کیا ہے مگر قریب کرنے والا. آپ کو یقین نہ ہے تو اللہ سے استخارہ کر کے پوچھ لو، آپ کو یہی جواب ملنے والا 100% جب ہم توبہ کے دروازے بند کر دیں. میں یہ عرض کر رہا تھا حضرات کے سامنے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت اور جنت کو سمجھانے کے لیے قیامت کی بڑی چھوٹی نشانیاں سب بیان فرمائی. ذرا دھیان دیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دھیان سے فرمایا جب دنیا میں قیامت قریب آ جائے گی تو اللہ تعالیٰ شانہ دنیا میں کسی ایک جگہ پر پتھروں کی بارش برسائیں گے. پتھر تو سمجھ جانا کہ قیامت قریب آ گئی. ابھی 3 برس پہلے رشیا میں پتھر کی بارش، جو پیپر آپ پڑھتے وہی پیپر میں پڑھتا، اور تقریباً 50,000 آدمی زخمی ہوئے تھے. پتھر کی بارش میں اور تقریباً 100 کے قریب آدمی مارے. زور سے جواب تو یہ قصہ ہوا کہ نہیں ہوا بولو. دنیا میں ہو گیا رشیا. ابھی 3-4 سال پہلے قصہ ہوا. روز پیپر میں آتا تھا کہ رشیا میں پتھر کے اللہ نے پتھر کی بارش کی. بے شمار لوگ باقاعدہ پتھر کی رہتے. اور یہ بات 1500 سال پہلے مسلمانوں کو سمجھائی کہ قیامت شروع ہونے سے پہلے پتھروں کی جگہ بارش ہو. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب دنیا میں جھوٹ، شراب، جوا جگار، ناچ گان، دھوکہ بازی اور لاش و رشوت 6، اور نمبر 7 پر فرمایا جب زنا کا قیام ہو جائے والزنا اذا كثرت الكذب والخمر والميسر والفحش والخدع والرشوة والزنا فضعتها سنوات الزلازل. ہمارے آقا تاجدار مدینہ سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے فرمایا. میں 10 سال سے یہ حدیث روز لوگوں کو سنا. کیا فرمایا؟ جب دنیا میں جھوٹ، شراب، جوا جگار، ناچ گان، دھوکہ بازی، لاش و رشوت اور زنا کا قیام ہو جائے اس کے بعد زلزلے اور دھرتی کمپ کے بعد قیامت تک شروع ہو جائیں گے. پورا مجمع ایمانداری سے جس نے پیپر پڑھا ہو، جس نے بھی آج کا پیپر پڑھا ہو، زور سے بولو کہ ایمان دھرتی کمپ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہوا نا. ابھی 3 دن پہلے نئی دلی میں NCR جو ڈرافٹ کا علاقہ ہے، سہارنپور، دیوبند، ہریانہ، دہرادون، کشمیر، سب جگہ جھٹکے ہوئے. اور 2-3-4 دن پہلے کچھ اور بھوج میں جھٹکے ہوئے تھے. 3-4 دن پہلے. آج تک دھرتی کمپ کیوں نہیں ہو رہا؟ کبھی سوچا؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے بڑی قیامت آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جگانے کے لیے دنیا میں توڑ پھوڑ شروع کر دے گا تاکہ مسلمان مسلموں کو ایمان کی دعوت دینا شروع کرے اور جتنی طاقت ہو سکے لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچا لے. اللہ پاک ہماری بھی جہنم سے حفاظت کرے. مسلمانوں اور دنیا کو چند برس بعد انگلی پر گنو اللہ کی قسم کھا کے انگلی پر گنو اتنے برس باقی چند برسوں میں اٹھا کر اب آ گئی ہے. میں 25 سال سے آتا ہوں بڑودا میں 25 سال بیچ میں یہاں کے نوجوانوں نے کچھ گڑبڑ کی تھی 11 بجے بعد مجھے بٹھاتے تھے. میں نے بیان میں منع کیا تھا کہ میں آپ کے بڑودا میں نہیں تقریباً 3-4 برس بالکل یہ دعوت دینے آتے تھے. میں نے کہا یہاں آنے کا ہی انہوں نے توبہ کی کہ نہیں اب ہم آپ کو جلدی بٹھا دیں گے. تب جا کر میں واپس یہاں آنا شروع کیا. یہ کوئی طریقہ ہے کہ دیر سے بیٹھ کر ہمیں ترقی سے پہنچنا صبح میں فجر پڑھنا ہم آپ کو لمبی دیر تک بیان کر ہم ہی بجٹ میں پڑھا تو آپ لوگوں پر کیا اثر کئی دونوں نے صحیح ہے کہ نہیں. جلدی آ کے بیٹھ یہ بھی آج آپ لوگ دیر سے آئے جلدی آنا چاہیے شاید آپ فوراً بیٹھ جائیں. میں 25-27 سال سے آ رہا ہوں. میں نے زبان کو جلدی پچھلے 10 سال سے قیامت تک بول رہا ہوں. اس سے پہلے میں کبھی نہیں بولا. دو سے بولو کبھی بولا اب تو روز بولتا 10-15 منٹ روز بولتا. اور آج تو میں نیت کر کے آیا ہوں. اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں بات ڈالی. آج اور کوشش کی کہ دوسرا مضمون کرے. دل میں ایک ہی بات آئی کہ کھول کر بیان کرا قیامت. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب جھوٹ کتنا ہوگا یہ موبائل آج کتنا جھوٹ رہتے کھڑا ہے کہاں لال بورڈ کے پاس ہے کہاں جب مچھلی پیٹ میں کھڑا جھوٹ بولتے ہیں چوکھا چوکھا سب کلک کھل جائے. ارے بھائی کوئی مار کھا جائے گا صاحب کہہ دو کوئی یہاں پہنچے. مجھے بھی لوگ بہت پوچھتے ہیں سفروں میں لیٹ ہوتے تو پوچھتے ہیں تو صاحب کہہ دیتے ہیں یا تو صاحب کہ یا ہم لیٹ نکلے یا ہمارے یہاں مہمان آ گئے. مولانا انسان صاحب نے کتنی بار فون کیا مجھے جو بدلا سمجھا کیا ضرورت ہے اللہ کے بندو اپنے نامہ اعمال کو کیوں کرا. کوئی سامنے والا مار کھائے گا کیا جھوٹ بولنے کی ضرورت کیا. کوئی پیسوں کا بھی معاملہ تو کیا تو نہیں ہے ابھی ہم آپ کو دے دیں گے بعد میں اگر ابھی نہیں ہے اگر جھوٹ مت دو. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا الا لعنت اللہ علی الکاذبین. اے لوگوں خبردار ہو جاؤ جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فارسی کی کتاب میں دروغیرہ حافظہ کمباشر جو جھوٹ بولتے ہیں اللہ اس کے دماغ کو کمزور کر دیتا ہے. یہ روحانی مار پر مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولو. چلو وعدہ کر کے جاؤ کہ انشاءاللہ کبھی جھوٹ نہیں بولو اب بھی نہیں بولنا. اپنے اعمال خراب کرنے کی کیا ضرورت ہے. ادھر ہم نماز پڑھ کر کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی کام نہیں. دل پر کالا دھبا لگے گا جھوٹ بولنے غیبت سے لوگوں کی برائیاں کرنے سے کیا کریں. بعد میں ایسے سدھرنے والے کہہ دو ان کو جا کر اصلاح کی بات کر دو کہ آپ کے اندر یہ برائی کو چھوڑو کیا محبت سے سمجھا. اگر غیبت کرنے سے کوئی مطلب اور تہمت لگانا کسی آدمی نے کوئی گناہ نہیں کیا اور پھر وہ تہمت لگائی جائے اور کام بات ہے اور بڑا گناہ. قرآن پاک میں اللہ نے غیبت کرنے والوں سے فرمایا اپنے سگے مردار بھائی کا تم گوشت کھاؤ گے پسند کرو گے کر نہیں. اور جب تم یہ پسند نہیں کرتے تو غیبت اس سے زیادہ خطرناک. اللہ پاک غیبت سے بھی تہمت سے بھی سب سے حفاظت. آنکھوں کا سینہ جو آج کل عام ہو چکا اللہ پاک اس سے بھی حفاظت کرتا. جسے اللہ تعالیٰ نے اچانک کی نگاہ کو تو معاف کی اگر دوبارہ دل کی لالچ کے ساتھ دیکھو گے تو یہ گناہ میں لکھتا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے حضرات کے سامنے حرام روزی کسی کی دکان پر قبضہ کر لی مکان پر قبضہ کر لیا. کوئی زندہ ہے آج بھی فورن میں رہتا اس کو دلالی سے مل کر گورنمنٹ کلاسوں سے مل کر اس کو مردار ثابت کیا اور گاندھی نگر تک کاغذات تیار کر کے اپنے نام پہ کرا کے جب اس کا والا کھا لیتے. یہ حرام روزی کھاتا کرنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواک کی جو لکڑی ہے نا جو ہر کتنی سستی ہوتی ہے عام طور پر آتی لوگوں کو اچھی میں دے دیتا ہے. حضور فرما رہے بغیر اجازت کے اگر کسی کی وہ بھی استعمال کی ہے اس کا بھی حساب دے وہ نہیں چھوڑ
دنیا کی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ نہیں کہ وہاں ٹیبل کے نیچے پیسے رکھو تو کیس اڑا. اللہ فرما رہے ہیں میرے کسی بندے پر رائے کے دانے کے برابر میں ظلم کیا ہے میں سب کا حساب لے رہا ہوں. اگر میں سب کا حساب لے چکا ہوں تو پھر میں خدا کس کا؟ میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں, میں بادشاہوں کا خالق اور مالک ہوں. میرے یہاں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوتا ہے. اب سراست اسی لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ جب آپ چوروں کے ہاتھ کاٹتے تھے شریعت کے مطابق تو آپ سراست ایک بار فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ بھی چوری کرتی تو اللہ کی قسم سب کے سامنے بیٹی کے بھی ہاتھ کاٹ. اللہ مسلمانوں اب جھوٹ دیکھو کتنا. شراب آج کے اخبار پڑھو 22 اسٹوڈنٹ پکڑا ہے, لڑکے لڑکیاں ساتھ مل کر پورے تیسرا کالجوں میں یونیورسٹیوں میں بازاروں میں سب جگہ. میں ہمیشہ مسلم اسکول والوں سے بھی کہتا ہوں کہ جب تک دنیاوی تعلیم کے ساتھ ایک پیریڈ بھی جو دین کا آپ نے نہیں رکھا تو آپ کی اولادیں آپ کے ہاتھوں سے نکل جائیں. روز زینا کاریاں کالجوں میں یونیورسٹیوں میں بازاروں میں ہوٹلوں میں بے حساب ہو گئی, بے حساب. جوان لڑکیوں کو 50,000 1 لاکھ روپے کے سونے پر ایک دن کے لوگ فلائٹوں میں کمائے جاتے ہیں. اتنی دین اور بچے ہم تو مسافر لوگ ہیں مسلمانوں, روز آنکھوں سے دیکھتے ہیں, روز کے تجربے ہیں, روز اتنی دین. لوگوں کو یہ بھی خبر نہیں کہ ان کی بیٹیاں ایک دن میں کہاں سے کہاں جاتی. زینا کاریوں پر بے حساب پیسہ خرچ. اللہ پاک سے دعا مانگو تو مسلمانوں یہ دعا مانگو کہ اللہ زینا کے خیال سے بھی بچا. جو بچانا اس زمانے میں اس سے اللہ کرے. میں یہ عرض کر رہا تھا حضرات کے سامنے جب جھوٹ شراب عام ہو گئی ہمارے کتنے نوجوان شراب رمضان میں روزے بھی رکھتے گٹکے کھاتے کھانا شراب عام ہو گئی. آپ دیکھو لکھا کان روز کی خبریں نلیا کان سینا کاریاں روز کی خبر. آپ اندر سے شہر میں جوان لڑکیوں کی عورتوں کے حالات دیکھو تو باقاعدہ واٹس ایپ پر باقاعدہ کمپنیاں بیٹھی ہے جو ان عورتوں اور لڑکیوں کو سیکس کے پروگرام میں باقاعدہ ان کے ساتھ ان کے کانٹیکٹ اور ماں باپ کو یہی خبر دی کہ گھروں میں کیا مسلمان گھران ہے. آج آپ سے کھلا اللہ کے واسطے اپنی بیٹیوں کی حفاظت کر, بھانجیوں کی, بھتیجیوں کی, نواسیوں کی, پوتیوں کی, بیویوں کی, بہنوں کی, سب کی حفاظت. آپ کا ایمان کیسا ہے کہ آپ نے سب کو آزادی دے. عرض کرنے کا منشا یہ ہے مسلمانوں شراب عام جگار عام ہو گیا, بے حساب جوا کھلانا. مسلمان روز پکڑے جاتا ہے. غیروں کی تو بات چھوڑ رہا, ان کے پاس تو ایمان نہیں. ہم تو آپ کو سمجھانا ہے یہ موبائلوں پر 3 پتیاں کھیلتے ہیں, یہ بھی جوا ہے, حرام ہے, یہ بھی عام ہو گیا. رمضان المبارک میں اگر عشاء تراویح ہو رہی مسلمان غیر مسلموں کو اٹھا سکتے ہیں. واپی سے چھاتی تک لوگ پکڑا رمضان المبارک. ناچ گان آپ دیکھو بس گھوڑے نکلتے ہیں. مسلمانوں کی لڑکیاں کالجوں میں یونیورسٹیوں میں بازاروں میں ناچ رہے. کتنے مسلم نوجوان گربوں میں نمبر 1 آتے, گجرات میں نمبر 1 باقاعدہ کھیلنے جاتے ہیں. ناچ گان عام ہو. مسلمان لوگ اپنی شادیوں سے پہلے قوالیوں میں لوگوں کو نچواتے, گھر میں مسلمان کرتے عام ہو گیا. عام پہلے کبھی سنا جاتا تھا, اب ہر جگہ عام ہو. ناچ گان, دھوکہ بازی, حرام روزیاں, لوگوں کو دھوکہ دینا. مال کیا مبتلا ہے, مال مبتلا سپلائی کرتے. مال نمبر 1 کا پیسہ دیا, نمبر 2 کا مال سپلائی کیا. حرام کی لوگ ہیں, سب دھوکہ بازی.
اصلاً نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جس نے میرے کسی امتی کو دھوکہ دیا وہ میری جماعت میں سے نکل جائے گا. فرمایا والخدع والرشوت، اور لانچ و رشوت عام ہو جائے. کوئی آفس خالی ہے جہاں لانچ و رشوت کا کام نہیں؟ بولو بھائی میں خالی ہے. والزنا، اور زنا داری جمع ہو جائے. ہمارے مسلمان بھی جو گورنر سرونٹ ہیں ان لوگوں کے گھروں میں دین کا ماحول، وہ پولیس کھاتے میں ہو کہ کسی کھاتے میں بے حساب لانچ و رشوت کا کام کرتے ہیں. بڑے بڑے بنگلے بناتی ہے، 100 لاکھ کی گاڑیاں. بھائی تمہاری تنخواہ 25,000 50,000 کروڑوں میں تم کھیل رہے ہو، کہاں سے لانچ و رشوت کے کام کرتے ہیں؟ اللہ کا ڈر ہے. اور جو دیندار لوگ ہیں گورنمنٹ سرور میں 1 روپیہ کیا 1 پیسہ بھی حرام کرے. زنا اور زنا داری جب عام ہو جائے، اس سے زیادہ آپ کو خبر ہوگی بڑودہ شہر کا حال کیا ہے. اور زنا ببعضها سنوات الزلازل، وہاں انڈیا میں دلی بھی ٹاپ لیول پر رسی کرتا ہے. جھٹکے اسی لیے بے شمار آ رہے دلی. اس کے راجدھانی ہے وہ کیپٹل سمجھ کر جاتے ہیں. یہ جو فلپائنس میں ہوا، فلپائنس میں بے حساب خوبصورتی. فلپائنس کی لڑکیاں عورتیں کویت میں بے حساب کام کر رہی. سعودیہ مسلمان وہاں اور یہاں پہ لوگ عیاشیاں کرنے کے لیے. دیکھو کل جھٹکا کیا اللہ نے 6 پوائنٹ کے اوپر. ابھی تو لوگ نکال رہے ہیں بلڈنگوں میں لوگوں کو نکال رہے. آپ کان کھول کے سنتے ہی رہنا قیامت تک. یہ دھرتی کا پورا مجمع زور سے بولو بند ہونے والے آسمانوں سے اعلان ہے. دنیا میرے اور آپ کے باپ دادا کی نہیں ہے. زور سے بولو کس کی ہے؟ کہ ہم جس طرح چاہتے ہیں ہم اس طرح یہاں نہیں رہتے. فرمایا جب انسان میرے قانون کو توڑے گا تو قیامت کے رہنا پہ جائے. اس کے بعد سنسروں کے برس تیار ہو کر میں 2007 سے بول رہا ہوں. 2017 لوگ سے بولو قیامت پر بولتے بولتے کتنے سال ہو گئے؟ 10 سال سے بول رہا ہوں. اور وہ اپنے بیان کے 10 منٹ بولتا ہوں، آخر میں 15 منٹ 20 منٹ مگر آج پورا بیان اس پر. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وبعدها سنوات الزلازل وطوفان البحار، اور اس کے بعد سمندری طوفان شروع ہو جائے گے. کتنا ہوگا سمندر؟ وطلوع الشمس من مغربها، اور سورج اس کے بعد پشچم سے نکلے گا. اور آگے بولو اس کے بعد توبہ کے دروازے بند ہو. کوئی مسلمان بھی توبہ کرے گا کہ اللہ معاف کر دے، اللہ فرما رکھے معافی کا کرے. گاڑی پلیٹ فارم چھوڑ کے نکل گئی، اب آپ کی ٹکٹ پہ جاؤ. اب روکے لائٹ ٹوٹ گیا، اب جاؤ گھر میں واپس. گاڑی نکل لائٹ جہاز ہو گیا. اللہ فرما رہے سورج پشچم سے نکلنے کے بعد توبہ کے دروازے بند کر دیے جائیں گے. اس کے بعد دنیا تو چلے مگر توبہ کے دروازے بند ہو. آگے چلیے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب قیامت بالکل قریب آ جائے گی، دیکھو دھیان سے سننا، کھلے نشان. ابھی میں یہ اتوار کو ایک شادی میں گیا تھا، وہاں بہت ہوا. ہمارے مسلمان مولانا ہے، اس کی بہت پہچان ہے مسلم بزنس کرتے تعلقات. میں نے ان کے سامنے کہا ایک نے بھی انکار نہیں کیا. یہ جو آپ کو کہہ رہا ہوں یہی بات اس کو کہہ. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب قیامت بالکل قریب آ جائے گی، السنۃ کالشہر والشہر کالاسبوع والاسبوع کالیوم والیوم کالساعۃ والساعۃ کالدقیقہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا ایک برس 1 مہینے کے برابر ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ٹائم میں سے برکت کو اٹھا لے گا اور 1 مہینہ 1 ہفتے کے برابر اور ہفتہ دن کے برابر اور 3 گھنٹے میں اور 10 منٹ میں اور منٹ سیکنڈ میں بدل جائے گا. پورا مجمع پیچھے والوں، باہر والوں، اندر والوں، اوپر والوں، نیچے والوں، ایمانداری سے بولنا، میری طرف سے کوئی دباؤ نہیں. اللہ کو گواہ رکھ کر کہو پچھلے 6-7 برس سے آپ کو نہیں لگتا کہ رمضان ایک مہینے کی طرح جاتا.
بولو بھائی جمعہ ایک دن کی طرح نہیں رکھتا، ایمانداری سے کہو، کھلا کھلا نشان۔ وہ غیر مسلم لوگ بیان کے بعد ملے تو سب نے کہا کہ مولانا صاحب آپ کے پروچن سے ہمارے دل کو بڑا سکون ملا، اور یہ سب چیزیں ہو رہی غیروں نے کہا، غیر مسلموں نے کوئی ماں کا دار انکار ہی نہیں کر سکتا، اتنی کھلا کھلا نشان دیا، ان میں سے برکت اٹھا دی گئی، کھلا کھلا نشان دیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب قیامت کی 10 نشانیاں پوری ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ قیامت کو برپا کر دے گا، اور اس کے بعد جنت یا جہنم کے فیصلے ہوں گے، دنیا میں جس مقصد سے آئے تھے اس کے فیصلے سنائے گئے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلے 10 نشانیاں سنو۔ آپ نے ارشاد فرمایا زمین نمبر 1 نشانی، زمین سے دھواں نکلے گا اور آسمانوں پر پھیل جائے گا اور لوگوں کو اپنی پکڑ میں لے لے گا۔ دھیان سے سنو، قرآن پاک میں نشانی کا ذکر اللہ نے کیا ہے، کیونکہ یہ نشانی دنیا کے ہر مسلم غیر مسلم تھے۔ فرمایا 25واں پارہ سورہ دخان آیت نمبر 10 میں ارشاد فرمایا فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ يَغْشَى النَّاسَ هَٰذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ایک انسانوں تم انتظار کرو جب زمین سے دھواں نکلے گا قیامت سے پہلے اور آسمانوں پر پھیل جائے گا اور لوگوں کو اپنی پکڑ میں لے لے گا۔ هَٰذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ، یہ دنیا والوں کے لیے دردناک سزا ہوگی۔ اور حدیث پاک میں من علامات الکبریٰ، قیامت کی بڑی نشانی بھی قرآن پاک میں نشانی کا ذکر ہے 1500 سال پہلے تو سے بولے نشانی کا ذکر کتنے سال پہلے، اور آج وہ نشانی سب نے آنکھوں سے دیکھ لی۔ 2010 تاریخ یاد رکھنا، ہمت کو جگانے کا۔ 2010 میں یورپ میں ایک ملک ہے آئس لینڈ، وہاں یہ دھواں نکلا۔ 2010 آج 7 برس ہو گئے، 14 اپریل سے 24 اپریل تقریباً 10 دن تک نکلا۔ زور سے بولو کتنے دن؟ اور 1 سیکنڈ کے لیے وہ بند نہیں ہوا، اتنا دور جتنا ٹائم دیا اتنا نکلتا ہے ایک پہاڑ میں سے نکلا، اور اتنا ہوا مسلمانوں کے یورپ پورا پکڑ گیا، پورا یورپ جس میں 50 نیچے اوپر سب جگہ، یہاں تک کہ امریکہ کھنڈ میں اور ادھر فرانس تک، یہ 3 بڑے کھنڈ کو اللہ نے پکڑ لیا، اتنا بڑا دھواں نکلا اور بڑودا کے مسلمانوں غفلت میں سو۔ اب تو زور سے بولو ایک بات، بولو نا بھائی دھواں نکلا کہ نہیں نکلا؟ اور اخباروں میں لکھا تھا، گجرات کے اخباروں میں 100 لاکھ پیسنجر، 100 لاکھ مسافر دنیا بھر کے ایئرپورٹ پر اسٹاپ ہو، ایک ہوائی جہاز اڑا نہیں، ایک ومان اڑا نہیں، ومان سے اب سوچو 70% دنیا بھر کے ہوائی جہاز بند ہو، 70، کیونکہ جتنے فلائٹ اور ہوائی جہاز امریکہ یورپ اور فرانس جا رہے تھے ٹوٹل کا، ارے دھواں اتنا نظر ہی نہیں ہے، کسی ماں کے لال کی مجال ہے، مرنا ہے کہ اوپر ہوائی جہاز ہوا ہے، بادلوں میں گم ہو جاتا ہے تو ٹوٹ کے گرتا ہے، یہ تو اس سے زیادہ خطرناک دھواں تھا۔ اور قیامت کی بڑی نشانی 100 لاکھ مسافر کو 1 لاکھ کی بات کرو، 100 لاکھ 10 ملین پیسنجر اسٹاپ اور اوور دی ایئرپورٹ، ٹوٹل سب جو جس ایئرپورٹ پہ تھا وہیں رکنا پڑا 10 دن۔ اسپین کا بادشاہ پیرس گیا تھا کانفرنس میں، 10 دن تک اس کو وہیں رکنا پڑا، ہوائی جہاز بھی بند، راستے بھی بند، اور پانی کے راستے ٹوٹل اللہ نے چاروں طرف دھواں 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 دھواں۔ یورپ کے بارے میں لکھا تھا روزانہ 30,000 ہوائی جہاز یورپ سے اٹھتے ہیں، زور سے بولو بھائی کتنے؟ 30,000۔ لکھا تھا کہ 70% ہوائی جہاز 70 نہیں میں بھول کر رہا ہوں، 70% تو ورلڈ میں، یورپ میں 78% ہوائی جہاز بند۔ جن علاقوں میں دھوئیں کا اثر ہے تو ہم کہیں ہوائی جہاز ہوتا ہے۔
هذا عذاب أليم. یہ دردناک سزا ہوگی جب یہ دھواں نکلے گا. قرآن کا بیان بتلا رہا ہے کہ وہ کسی مخلوق نے تیار نہیں کیا. بولو وہ ساری کائنات کا مالک ہے، وہ پہلے سے جانتا ہے. اس کے لیے ماضی، حال اور آنے والا زمانہ، پچھلا زمانہ سب اس کے لیے برابر پہلے سے بتلا دیا. یہ ہونے والا ہو گیا اور ہم لوگ نکل گئے. یہ نشانی نکل گئی اور مسلمان غفلت میں سو. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نمبر 2 الخط فی المشرق، پورب میں دھرتی کم ہوگا. پورب یہ 2011 میں جاپان میں ہو گیا. 1.5 لاکھ آدمی مارے گا. انٹرنیٹ پہ دیکھ لو. اور تقریباً 20,000 لائٹ کام ہے. خط عربی میں خط کہتے ہیں زمینوں میں ڈانٹ دے گیا، ڈائریکٹ چلے گئے ڈائریکٹ. اور آپ نے جاپان کی دھرتی کم کی خبریں پڑھی ہوگی جو ان کا علومت تھا. اللہ نے ایسا توڑا تھا کہ ان کی جگہ کہاں ہے وہ بھی سائنٹسٹ کو پہچان اس طرح توڑا تھا. اب بھی جانتے ہو مسلمانوں اب بھی اپنے مالک کو پہچان لو. بولو بے شک وہ بڑی طاقتوں کا مالک ہے. اور مٹھک کیا چیز ہے؟ پوری دنیا کے مٹھک کو توڑ کے پھینکنے کا تیار. یہ تو اس کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر نہیں. آسمان اور زمین جیسی طاقتور چیزوں کو توڑ دے گا تو ہمارے بنگلوں کی تو کوئی حیثیت نہیں. بولو بھائی کوئی حیثیت ہو؟ بغیر ستون کے آسمان کھڑا کیا اس کو توڑے گا، پہاڑوں کو توڑے گا، زمینوں کو توڑے گا اور ایک جگہ پہ اڑا کے روئی کے سننے کی طرح اڑتے نظر آئیں گے. ہمارے بنگلے تو کوئی حیثیت ہی نہیں. انٹرنیٹ پر جاپان کے زلزلوں کی خبریں یوٹیوب پر بھی کبھی کھول کے دیکھو تو صحیح، منظر تو دیکھو. بڑی بڑی اسٹیمروں کو پانی سے اٹھا کر ایئرپورٹ پہ پھینکا اور ایئرپورٹ کے بڑے بڑے ہوائی جہازوں کو سمندر میں. ایک بس تو مسلمانوں اٹھا کے 4تھے مالے پہ ایسے لٹک رہی. بس اوپر اٹھا کے 4تھے مالے ایسا طوفان آیا. اور جاپان کے دھرتی کم کے جھٹکے دنیا کے 31 ملکوں میں ہوئے. ہمارا سورج شہر کی بڑی بڑی بلڈنگیں ہلنا لوگ باہر آتے ہیں. 2011 میں ہوا جب لوگ بہت سائنس ٹیکنالوجی کی باتیں کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں بے شمار سائنسدانوں کو مار ڈالو. اخباروں میں آیا تھا 200 کے قریب سائنٹسٹ مر گئے جاپان میں. 2 سے بولو کتنے؟ اس جھٹکے میں 200 کے قریب سائنٹسٹ مر گئے. بڑے بڑے ویگانک کی بات کر رہا. آپ نے کیا پڑھا اخبار اس دن میں جب آتا؟ 1.5 لاکھ میں 200 کے قریب تو بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں جو ریسرچ کر رہے ہیں. نام و نشان مٹا دیا اللہ. لوگ بہت سائنس اور ٹیکنالوجی کی باتیں کر رہے ہیں تو خدا کا جھٹکا آیا تو سائنس اور ٹیکنالوجی والے کہاں گئے؟ سائنس کا پیدا کرنے والا بھی زور سے بولو کون سا؟ کوئی سائنس انسانوں نے پیدا نہیں کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ گاڑیوں کی، مشینریوں کی، سائنس اور ٹیکنالوجی کی کوئی ضرورت نہیں. سیدھا سمپل جواب ہے. لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ چیز کیوں نہیں ہوئی اور ابھی کیوں ہوئی. یہ سائنسدانوں نے ہم کہہ رہے ہیں سائنسدانوں نے بالکل نہیں. میں پہلا سوال آپ سے کروں گا چلو سائنسدانوں کو پیدا کرنے والا کون؟ ان کو چھوٹا اور بڑا دماغ جیسے ہم کو دیا زور سے جواب دو. سائنسدانوں کے زور سے دماغ دینے والا کون؟ اللہ. اچھا جتنی مشینریاں، گاڑیاں، ہوائی جہاز، اسٹیمریں، یہ پنکھے، یہ جتنی آپ کو مشینریاں اور سائنس اور ٹیکنالوجی نظر آ رہی ہے یہ سب چیزیں سائنس والے ماں کے پیٹ سے لے کر آئے. یہ سب خزانے اللہ نے زمینوں میں بھر رکھے. بولو بھائی ٹھیک ہے نہیں تھے؟ ایلومینیم ہے، لوہا ہے، لوکن ہے، فولاد ہے، اسٹیل ہے، ایلومینیم ہے. یہ سب خزانے اللہ نے زمینوں میں بھر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ خزانے تھے مگر حضور کے زمانے میں پبلک بہت کم تھی، کام کاج بہت کم تھے، بزنس اور بیپار بہت کم تھے. لہٰذا گھوڑے گدھے کھچر سے کام چل جاتا تھا اور دوسرے ملکوں میں جانے کے لیے پانی کی کشتیاں اور پانی کی ناؤ اور پانی کی بوٹوں کی ضرورت تھی تو اللہ نے وہ بھی پیدا کی. صحابہ کرام کی کشتیاں یہاں ہندوستان آئی. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پانی کی 2 کشتیاں بھیجی تھی. ایک عربی سمندر میں سے ہندی مہاساگر میں آئے اور ہندی مہاساگر میں سے ایک کشتی نرمدا میں آئی اور ایک کشتی گنگا جمنا کی سائڈ سے. یہ حضرات اسلام پھیلانے کے لیے آئے تھے. تو کشتیاں اس زمانے میں ضرورت تھی دوسرے ملکوں میں جانے کی. حضور کے زمانے میں پلروں کی کوئی ضرورت نہیں تھی.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گھوڑے گدھے کچر اونٹوں سے کام چل جاتا تھا. بولو بے شک جیسی ضرورت تھی ویسی چیزیں پیدا کی تھی اللہ. اور اب پبلک بڑھ گئی, بولو بے شک بڑی کہ نہیں بڑی؟ اب کام کاج بڑھ گئے, بزنس بڑھ گئے. اب گھوڑے گدھے کچر سے کام چلنے والا نہیں تھا. اس کو کیا ہوتا؟ تبلیغی اجتماع میں جانا ہوتا, کوئی مدرسے کے جلسے میں جانا ہوتا, یہاں سے ترکیشور یا جاوید یا جو سہارنپور, تو ہمارے جلسے میں اجتماع تو گھوڑے گدھے کو چارہ کھلانے میں راستے میں کرو. چلو مان لو آپ کہہ رہے کہ ہم تو 10 دن پہلے گھوڑا گدھا لے کے پہنچتے تھے, سوالیہ میں اس کے گھوڑے لے کر پہنچ گئے. تو پھر آپ جلسے میں بیان سننے بیٹھتے کہ وہ گھوڑا میں گدھا پھوٹا ہوتا اس کو کھانا کھلانے کے لیے آتا, اور گاڑی کو چلانے کی ضرورت ہے, پیٹرول پمپ پہ جا کے پانی بھرا دو, پیٹرول بھرا دو, ڈیزل بھرا دو. پھر آپ کو فکر ہوگی, آپ کا دل لگتا ہے کہ گھوڑے کو چارہ نہیں تھا. اچھا چلو وہ بھی آپ پہلے سے ڈال کے چلے آتے. جب اجتماع چھوٹتا یا جلسہ چھوٹتا تو پھر آپ کو گھوڑوں گدھوں پر بھی نمبر پلیٹ مارنی پڑتی کہ ہزاروں آدمی ہے تو یہ گھوڑا نے یہ گدھا یہ وہ بھی کچر بھی تھا, تو دوسروں کا لے کے آپ جاتے تھے. تو بھی ایک مسئلہ کھڑا ہوتا ہے. لہٰذا جیسی ضرورت پڑی, اب گھوڑے گدھے کچر سے کام چلنے والا نہیں تھا. اب ضرورت تھی مشینریوں کی, گاڑیوں کی, سائیکلوں کی, ٹو ویلر کی, فور ویلر کی, ٹرینوں کی, بسوں کی, ہوائی جہاز کی, اسٹیمروں کی. تو جیسی ضرورت پڑی, بولو بے شک اللہ نے ہی یہ سب پیدا. انسانوں کو عقل دی کہ میں نے زمینوں میں خزانے بھر رکھ کے اس کو نکالو اور اس سب کو چھوڑ کر مشینریاں تیار کرو اور اپنے کام کاج کو پورا کر کے اللہ کے دین کو بہت تیزی سے دنیا میں. اب بڑے بڑے جہازوں سے, اسٹیمروں سے مال سامان سپلائی ہو رہا ہے, اب پلینوں سے جا رہا, کارگو سے جا رہا. اب حضور کے زمانے کی طرح گھوڑے گدھے کچر سے چل رہا. اب تو گھوڑوں پر سواریاں پہنچ کر کے اب تو ماشاء اللہ فلحال صاحب شان بتلانے کے لیے جو ہے گھوڑے پر بیٹھتا ہے, صرف شان بتلا. کبھی کسی نے دیکھا, وہ بھی اللہ نے کتنا خوبصورت جانور پیدا کیا ہے کہ 1500 سال کے بعد بھی کوئی دلہا صاحب کو کبھی دیکھا کہ ہیرو ہونڈا میں بارات لے کے گیا ہو؟ نہیں, گھوڑے پہ بیٹھ کے جاتا ہے. ہاں, اللہ نے کتنا خوبصورت جانور پیدا کیا. اب ضرورت تھی, جیسی ضرورت تھی ویسا پیدا کیا. لہذا معلوم ہو گیا, سب مل کر زور سے بولو کہ سائنس والوں نے پیدا نہیں کیا ہے. زور سے بولو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے پیدا. دوسری دلیل بتلا تو قرآن سے آپ کو ایمان پیدا ہو جائے. اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں انسان اگر تو یہ مشینریوں کا پیدا کرنے والا ہے اور سائنس والوں نے پیدا کیا ہے, یہی سائنس والے ٹرینوں کے نیچے آ جاتے ہیں, بس کے نیچے آ جاتے ہیں. پلین ٹوٹتا ہے تو تمہاری لاشوں کا ٹھکانا نہیں رہتا. میں ایک اسٹیمر کو سمندر میں الٹ کے دے دیتا ہوں, 50,000 آدمی ڈوب کے مر جاتے ہیں. تو اگر تو بنانے والا ہے اور پیدا کرنے والا ہے تو تو کیسا پیدا کرنے والا کہ تیری مخلوق جو تو نے بنائی ہے گاڑیاں اور سواریاں وہ تجھے ہی پاتا ہے. یہ تو الٹی گنگا ہوئی کہ پیدا کرنے والے کو اس کی مخلوق مارتی ہے. بولو رے بھائی, ہے کہ نہیں؟ گاڑیوں کے نیچے مرنا, ٹرینوں کے نیچے اور مشینریوں کے نیچے مرنا, یہ ثابت کر رہا ہے, زور سے بولو, کہ تو نے پیدا نہیں کیا. پیدا کرنے والا کوئی دوسری ذات ہے جو اس کو کوئی مان نہیں سکتا, وہ جسے چاہے مان. اب دوبارہ بولو پورا مجمع زور سے, یہ سائنس کی مشینریوں کا اصل میں پیدا کرنے والا کون؟ اللہ. یہ تو ذریعہ بنا ہے انسان کو تاکہ انسان اپنے مالک کا شکر ادا کرے. بہرحال گاڑی پٹری پر سے نیچے آ گئی مگر کام کی بات آ گئی. اب میں عرض کر رہا تھا دوسری نشانی جاپان کا دھرتی کب ہوگا. تیسری نشانی والخسف فی المغرب, یورپ کا زلزلہ. یہ 2012 میں ترکی میں ہو گیا, کان کھول کے سن لے. پورا یورپ ہلا دیا اللہ نے, پورا یورپ, کوئی علاقہ خالی نہیں چھوڑا یورپ. اور تقریباً 66,000 آدمی مرے اور 9,000 غائب بندہ رہا ہوتا. زور سے بولو 9,000 کام لے زمینوں میں ڈانٹ دیا. حدیث میں خط ہوگا, خط کہتے ہیں صرف دھرتی کا بھی آئے گا, لوگوں کو زمینوں میں ڈانٹ. یہ نشانی ہوگی جب بڑی قیامت آنے کی تیاری. اور چوتھی نشانی والخسف فی جزیرۃ العرب, عربستان کا دھرتی کا. یہ 2013 میں عراق, ایران اور یمن میں ہو چکا ہے. کام کھول کے سن لو, تقریباً 32,000 آدمی مرے اور 3,000 غائب بندہ. یہ 4 نشانیاں ہوگی. اور ابھی جو خطرہ ہے نا, کام کھول کے سن لو, وہ سورج کے پچھم سے نکلنے کا.
اور مسلمان توبہ کرنے کے لیے تیار. بے شمار مسلمان خواب دیکھ رہے ہیں کہ سورج پتھر سے نکلنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب قیامت بالکل قریب آ جائے گی، قیامت سے سنو، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو قیامت کی نشانیاں خواب میں بتلانا شروع کر دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ بِنُورِ اللَّهِ. مومن جب کوئی نیک خواب دیکھتا ہے بولو بے شک وہ اللہ کے نور میں سے دیکھتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا مومن کا نیک خواب نبی کی نبوت کا 46واں حصہ ہے. 45 حصے اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا اور ایک حصہ ہے مومن کو عطا. آپ نے بھی کوئی قیامت کے بارے میں خواب دیکھا تو بتاؤ، میں آپ کا نام لے کر دنیا پہ آتا ہوں. میں نے قیامت پر کب بولنا شروع کیا، میرا اتحاد ہوتا ہے. میں نے 2007 میں تقریباً ایک خواب دیکھا، اللہ کا یہ ادھر کے اندر آپ کیا دیکھا، بھروچ ضلع میں بیان کرنے گیا تھا. رات کو اپنی دین دنیا آفس میں آ کے سو گیا، رات دیر ہو گئی تھی تو گھر بھی گیا. جیسے سو گیا میں خواب دیکھ رہا ہوں، اللہ گواہ سورج پورب سے نکلا ہے، سورج دیکھ رہا ہوں خواب، سورج دھیمے 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 دھیمے، اور خواب میں نے دیکھا تو پورا سورج پشچم کی دشا میں جا کے چھپا. خواب میں اللہ گواہ مسجد کے باہر جھوٹ بولنا کبیرہ اور بہت بڑا گناہ ہے، اور وہ مسجد میں بیٹھ کر یہ جھوٹ بولے کوئی آدمی زور سے بولو اور بڑا گناہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اتنا بڑا گناہ ہوگا تو مجھے اللہ کا ڈر نہیں کہ میں جھوٹ بولوں آپ کے ساتھ. کل قیامت کے دن مجھے نہیں پوچھے گا کہ تو لوگوں کو خالی خالی قیامت کی باتیں کہہ رہا تھا، شروع نہیں ہوئی. میں نے آپ کو تاریخ کے ساتھ بتایا. میں اسی دن صبح میں فجر کی جمعہ کی نماز تھی، جمعے کی نماز سے قیامت کا بولنا شروع، یہ میرا اتحاد. اور اسی مہینے سے میں پیپروں میں روز دیکھتا تھا دھرتی کم کی خبریں آ رہی، 2-4 میں ایک دھرتی کم. ایک مہینے میں 10 ہوئے، پھر دوسرے مہینے میں 20 ہوئے، تیسرے مہینے میں 30 ہوئے، ایسے بڑھتا گیا. اب تو مسلمانوں یہ عالم ہے روزانہ 100-150 کے اوپر دھرتی میں ہو. اب انٹرنیٹ پر دیکھو، میں آپ کو جگہ بھی بتا، آپ انٹرنیٹ پر گوگل مارو، انگلش میں لکھو دی لیٹسٹ ارتھکوئکس ان دا ورلڈ، دنیا کے تازہ تر کے بھوکمپ. آپ ہندی میں لکھو پورا ریکارڈ آ جائے. آج سے شروع کرو یہ نیٹ کو اللہ کے دین کے لیے استعمال، اور کوئی کام نہیں. گندے کام کے لیے استعمال کرو گے تو گناہ ہوگا. روز دیکھتا ہوں، روز 150 کے اوپر جاتا. آپ سوچ لو ایک دن میں دھرتی کا اتنا ہو. پیپر والا سارے دھرتی کا اگر لکھنے جائے تو پھر گجرات کی طرف سماچار اور سندیش کی جگہ اس کا نام لکھنا پڑے دھرتی کا. پیپر کا نام بھی دھرتی کا، اس کو دوسرا کچھ لکھنا ہے کہ نہیں؟ وہ تو جو بڑا ہوگا نا وہی لکھے گا، جو بڑا ہوگا وہی لکھے. 6.6 کا ہوا فلپائنس میں تو لکھا، دلی میں ہوا تو لکھا. مودی جی نے ٹویٹ کی تھی جب دلی میں جھٹکا تھا 30 سیکنڈ تک چلا تو چھوٹا موٹا جھٹکا نہیں تھا، لوگ ڈر گئے تھے. پوری دلی میں آبزرو کرتے تھے. جو ان کی سیکورٹی ہے نا، سیکورٹی ان کو آپ دیکھو نا یوٹیوب پہ گھر سے لگ رہے تھے جیسے ان کے ہفتے بکی ہو گئے. پرائم منسٹر کی سیکورٹی آپ لگتی. اور عید کی بات چھوڑو، پارلیمنٹ چالو ہے کبھی کبھی. جب کیا ہے دلی میں پوری پارلیمنٹ چالو ہے. کتنی بار ایسا ہوا؟ یہ تو رات کو ہے 10:30 بجے، ابھی جو 2-4 دن پہلا ہے زلزلے اسی 2007 سے چالو. آج 10 برس ہو گئے. ایمانداری سے بولو بھائی دھرتی کا بند ہوا اور قیامت تک بند ہونے والا نہیں جاؤ، نہیں جاؤ، کچھ ہونے والا نہیں. قیامت کے الارم بج چکے. اب قیامت کے الارم بج گئے تو انشاءاللہ زور سے بولو انشاءاللہ جنت کا الارم بھی بج گیا. یہ دنیا پانی کا کیا کام ہے، ہمیشہ کی جنت میں بندے کا. اب ایک اور 4 بیویوں کی بات نہیں، سینکڑوں بیویاں اللہ کو حوروں کی شکل میں تھا. اور تمہاری دنیا کی بیوی یہ جنت کی حوروں کی سردار ہو. گھر جا کے کہیے گا کہ تم نے یہاں ماتھا کم کھایا تھا کہ وہاں جا کے بھی ماتھا کھا لائے گی. وہ جنت کی حوروں کی سردار ہوگی. کیوں؟ اس نے دنیا میں نماز پڑھی تھی، روزہ رکھا تھا، زکات دی تھی، حج کی تھی، ہمارے کپڑے دھوئے تھے، برتن مانجے تھے. اس
مسلمانوں ہمارے مہمانوں کا اکرام کیا تھا، شوہروں کی عزت کی تھی، اولادوں کی پرورش کی تھی، اور جنت کی حوروں نے کچھ نہیں کیا، وہ تو ہمارے اعمال کے بدلے میں تیار کی گئی، لہٰذا جنت کی حوروں کی سردار ہماری نکاح والی تھی۔ آپ سوچ لو کیوں؟ یہ یاد رکھنا، جنت کی حوروں نے، زور سے بولو، کوئی نیکیاں کی اور ہماری بیویوں نے نیکیاں کی، لہٰذا جنت کی حوروں کی سردار، اور حوروں سے زیادہ خوبصورتی اللہ ان کو اس لیے عطا کرے گا کہ جنت کی حوروں نے کوئی نیکیاں نہیں کی ہے، ان لوگوں نے نیکیاں، اور نیکیوں کا اثر ہوگا کہ جنت کی خوبصورتی اللہ ان کو عطا، حوروں سے زیادہ خوبصورت، اور ہر آدمی جوان ہوگا، بڑھاپا وہاں ٹچ نہیں کرے۔ برات میں عرض کر رہا تھا مسلمانوں، 4 نشانیاں ہو گئی، اور ابھی سب سے بڑا خطرہ ہے سورج کے پشچم سے نکل، میں اسی دن سے قیامت پر بولتا ہوں، اور بے شمار خواب سامنے آتے۔ ابھی ایک مولانا مجھے خواب کی تعبیر پوچھنے آئے تھے کہ میں نے سورج کو پشچم سے نکلتے تھے، میں نے ان سے کہا کہ آپ نے تو مجھ سے بھی بڑا خواب دیکھا، میں نے تو سورج کو جاتے دیکھا تھا، آپ نے سورج کو نکلتے تھے پشچم کی دشا۔ ابھی میرے واٹس ایپ پر ہے، جے پور کے پاس بیکانیر ایک شہر ہے، وہاں سے ایک دوست نے مجھے میسج بھیجا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ہمارے علاقے کے مفتی صاحب کے ساتھ ہم جے پور گئے اور وہاں رات سو گئے ہوٹل میں، اور پھر فجر کی اذان ہوئی تو ہمارے 2 ساتھی جلدی بات مسجد تھی وہاں سے لگے، اور ہم بھی جلدی تیاری کے اتنے میں جماعت کھڑی ہو گئی، ہم نے کہا کہ چلو ہوٹل پہ ہی سنت بھی پڑھو، یہی جماعت کر لو، کسی نے کہا۔ ہم نے جیسے نماز کا سلام پھیرا تو ہم نے قبلے کی سائڈ میں دیکھا خواب میں کہ سورج پشچم سے نکل چکا، اور کہا مفتی صاحب نے کہا کہ توبہ استغفار کرو، تو مجھ سے خواب کی تعبیر پوچھی تو میں نے کہا ابھی نکلا نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، وہ بھی اللہ کے نور میں سے خواب کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بتلا رہے کہ اپنے سورج کو انقریب بولو بھائی پشچم سے نکالنے والا ہوں، اب توبہ استغفار کرو، خود بھی جاگو، دوسروں کو جگاؤ، تاکہ لوگ اپنے گئے جہنم کی آگ سے بچے اور اپنے گناہوں کی معافی، نہیں تو پھر توبہ کے وقت ٹائم نہیں رہے گا، اشارہ۔ اور مسلمانوں اللہ کو گواہ رکھتے ہوئے اپنا دوسرا خواب سناتے ہیں، ورنہ کان کھول کے سن لو، میری لائف میں اپنی فیملی کو بھی کبھی میں نے اپنا پرائیویٹ خواب نہیں سنا، البتہ یہ خواب ضرور سنا، آپ کو بھی سنا تھا، ابھی 2 مہینے پہلے دوسرا خواب ہے، اللہ کو گواہ رکھتے، اللہ کو آپ نے بھی دیکھا ہو، میں آپ کے خواب کا انکار کبھی نہیں کروں گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث میں ہے کہ جب قیامت بالکل قریب آ جائے گی تو مومن کا کوئی نیک خواب جھوٹا نہیں ہوگا، اور ختم ہو گئی اللہ کی طرف۔ خواب کیا دیکھ رہا ہوں، میں سویا ہوں اور مجھے ایک آدمی کہہ رہا ہے اندر آسمانوں میں سے آواز ہے کہ آپ اوپر دیکھو، میں نے دیکھا، کیا آپ نے دیکھا؟ میں کہا دیکھ کیا ہے، میں نے کہا کہ بہت بڑا دروازہ ہے آسمان و زمین جیسا بڑا، اور وہ دھیمے 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 سے بند ہو، مجھے وہ کہہ رہا ہے کہ اپنے اوپر لکھا ہوا دیکھو، کہاں دیکھو کیا لکھا، مجھے پوچھ رہا، اردو میں پوچھ رہا، میں نے کہا کہ اوپر باب التوبہ لکھا، میں کیا لکھا بولو، توبہ کرنا۔ جیسے میں نے باب التوبہ دیکھا ویسے دعا میں لگے، خواب کرتا اور رونے لگا، خوب رو رہا اللہ کہ اللہ اس کو بند کرنا یا دیر سے بند کرنا آپ ہی کے تو ہاتھ میں ہے، اگر آپ نے دیر سے بھی بند کر دیا تو آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں، میں دعا مانگ رہا ہوں، اور اللہ سے کہا اللہ کو ذرا دھیمے دھیمے بند کرو تاکہ تیرے بندوں کو توبہ کی توفیق ملے۔ سلمانوں میں رو رہا ہوں، اور جیسے میں نے یہ دعا ابھی چالو ہے تو اندر سے آواز آئی واپس اس دروازے کے اوپر آسمانوں سے کہ نہیں ٹائم پورا ہو چکا، یعنی مطلب کیا ہوا، جب توبہ کا دروازہ بولو ہے بہت جلد، میں اکیلا نہیں کیا، ابھی رمضان میں ایک جگہ انگلینڈ میں ٹھہرا تھا، لیسٹر میں، گورنمنٹ کا ایک لڑکا ہے، دائی ہے، دائی اب تو تبلیغ میں لگا، وہ یہاں بلاتے رہتے تھے ہم کو، اس کو معلوم ہوا کہ میں لیسٹر شہر آ رہا ہوں، میرے ایک دوست نے فون کر کے کہا کہ مولانا میرے گھر پہ ٹھہریں گے، 2-3 دن بیتتے نہیں، اس کے گھر ٹھہرے، مجھے پہلی رات ہم لوگ سونے گئے بیان کے بعد، اس نے مجھے کہا مولانا میں نے رمضان پہلے خواب دیکھا ہے کہ آسمان پر ایک دروازہ، اس پر باب التوبہ لکھا ہے، وہ دھیرے دھیرے تک اس سے بھی پہلے دیکھا، جاگو اللہ کے واسطے جاگو، میں قسم خدا کی کھا کے کہہ رہا ہوں، قیامت کی بڑی نشانیاں شروع، اگر آپ سچے مسلمان ہو تو پورا مجموعہ ایک بھی خالی نہ رہے، بولو زور سے بے
بے شک قیامت کی نشانیاں بڑی شروع ہو گئی کہ نہیں ہو؟ بے شک آپ کو میں نے تاریخ کے ساتھ بتلایا، آج تک کیوں نہیں بتلایا؟ دھواں نکلا تو بتلایا، تین بڑے دھرتی کا ہوئے تو بتلایا، اور اب سورج پشچم سے نکلنے والا، اور اس کے بعد چھٹی نشان زمین سے جانور نکلے گا اور قیامت کا اعلان کرو۔ نمبر 7 حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے اتارے جائیں۔ نمبر 8 کانا دجال ظاہر ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور کانا دجال کے بیچ میں امام مہدی علیہ السلام۔ 9ویں نشانی یاجوج ماجوج کی قوم ظاہر ہوگی اور فتنہ پھیلائے گی، اور 10ویں نشانی افغانستان سے آگ نکلے گی جو لوگوں کو میدان حشر میں، اس کے بعد حساب کی پوچھ۔ آمین دو اللہ ہم سب کی آخرت آسان۔ مسلمانوں کوئی انسان چھوٹنے والا نہیں، اللہ کے واسطے حقوق اللہ بھی پورے کر لو، حقوق العباد بھی پورے۔ جو کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے، جو نماز روزے چھوٹ گئے علماء سے پوچھ کر اس کی سزا شروع کرو۔ کئی بولو نے کرو گے نا؟ دیکھو سب سے پہلے مسلمانوں کی چیکنگ نمازوں میں ہونے والی کام کھول کے سنو، اور آج سے نیت کرو دوسروں تک یہ پہنچاؤ۔ اگر یہاں 500 آدمی بیٹھے ہیں تو 550,000 اور 5 لاکھ تک پہنچائے۔ ایک عالم کب کہاں تک پہنچے گا؟ یہ آپ کو، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ امت کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ بھائی بولو نے پہنچاؤ گے؟ جو نماز روزے چھٹی اس کی قضا کرو۔ کسی کا دل دکھایا ہے تو معافی مانگو، کسی کو گالی دیے تو معافی مانگو، کسی کا ہاتھ دبایا تو اس کو واپس کر دو، اور پیسے نہیں اور کھا گئے تو اس سے معافی مانگو۔ معاملہ صاف کر دو، اپنی رہنی کہنی علماء کرام اللہ والوں کے لباس کی طرح لباس، یہ سنت کے مطابق ڈھائی۔ میں نے آپ کو آگے کہا تھا، دلی میں پروگرام میں گیا تھا، منموہن سنگھ صاحب اور منموہن سنگھ صاحب کی 5 فٹ کی عمر۔ میں نے دیکھا کہ منموہن سنگھ ہاں دلی ودیا بھون یہ لوگ کانٹ مارتے تھے، سکھ لوگ۔ میں نے دیکھا کہ انڈیا کا اتنا بڑا پرائم منسٹر وہ اتنی بڑی دھاڑی رکھ رہا ہے اور مسلمانوں کو دھاڑی رکھنے میں شرم۔ چلو بھائی بولو نے انشاءاللہ رکھو گے نا؟ ارے سارے نبیوں کی سنت ہے مسلمانوں، اب قیامت بالکل فری ہے۔ کیا آپ داڑھی شیو کرتے ہو تو دنیا آپ کے پیچھے دوڑ لے؟ آپ کو یہ کر کے رکھنی ہے میرے اللہ کا حکم۔ زور سے بولو کس کا حکم ہے؟ بھائی زور سے بولو نے انشاءاللہ داڑھی رکھو گے؟ معاملات کا سب سب تلاوت روز 1 پارہ پڑھو، آدھا پارہ، پاؤ پارہ، وہ بھی نہ پڑھ دو، 1 رکوع پڑھو، مگر ہمیشہ زور سے بولو 1 رکوع پڑھو مگر ذکر اللہ۔ یہ تصویر اب تو الیکٹرانک تصویر آ گئی، آپ جیب میں رکھو، ہاتھ میں رکھ کر آپ ہر وقت جو ہے، میں نے یہاں عشاء میں آ کر نکالی، میں نے عصر کے وقت سے لگائی تھی، اور اسی طرح اتنا آسان کام اللہ کو یاد کرو، گناہوں سے بچو، حالات ٹھیک نہیں تو آج آپ نے فلپائنس کا دھرتی کم دیکھا، 2-4 دن میں واپس خبر آنے والی ہے، پوری دھرتی کا عمل۔ اللہ نے چیلنج کیا کہ انسان اب میرے حساب سے وقت نہیں تھا، دنیا ننگی ہوگی، کتنی ننگی ہوگی۔ ابھی انگلینڈ میں ایک عورت نے اپنی سکی اولاد، سکے بیٹے کے ساتھ کھلے عام شادی کی، اور اس نے چیلنج کیا کہ دنیا میں کوئی خدا نہیں، ہم جس طرح چاہے زندگی سکے جوان بیٹے کے ساتھ نکال۔ آپ اندازہ لگا لو دنیا کتنی ہے۔ اور اسی انگلینڈ میں جگہ جگہ روڈوں پر اسکرین لگی ہوئی پردے لائٹ کے، رات کو وہاں انگلش میں فلم آئی ہے، انگلش میں اس کا نام ہے دی ججمنٹ ڈے، انصاف کا دن۔ وہ اس میں بتلایا گیا ہے کہ قیامت کا دن اتنے قریب آ گیا کہ انسان نے خدا کا راستہ چھوڑ دیا۔ وہ لوگ فلم والے بھی قرآن کی زبان بولنے لگے، اور ادھر سائنس والوں نے اعلان کر دیا، سائنس والوں نے دی فائنل ڈے از ناٹ فار in 2050 the earth will be arid and empty۔ سائنس والے کہہ رہے ہیں 2050 تک میں دنیا صاف ہو جائے۔ سائنس والے یوں کہہ رہے ہیں، وہ لوگ کے پاس تو دھرم نہیں، وہ لوگ کہہ رہے ہیں دنیا میں جتنے پہاڑ تھے، اوپر جو برفباری ہوتی تھی پہاڑوں پر، وہ اس لیے ہوتی تھی کہ پہاڑوں کے نیچے آگ۔ قرآن پاک میں کس طرح کہ پہاڑوں کے نیچے زور سے بولو اللہ نے کیا رکھی؟ آگ۔ اس آگ کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اوپر سے برف بھیجتے ہیں تاکہ انسانوں کے لیے زمین پر رہنا آسان ہو۔ اب چونکہ اللہ کو انسانوں کو بتانا نہیں ہے، اب سب کو یہاں سے توڑ پھوڑ کے ختم کرنا ہے۔ سائنس والے کہہ رہے ہیں پوری طاقت لگا دی ہم نے، مگر اس پگھلنے والے برف کو کوئی روک نہیں سکتا۔ لکھا کہ دنیا بھر کے پہاڑوں سے برف پگھل پگھل کر سمندروں میں جا رہا ہے، اور سمندر کی سطح 2 فٹ کے قریب اوپر ہونے آئی۔ اگر 4 فٹ ہو گئی تو پوری دنیا کا سطح نہ 2 فٹ کے قریب ہو
पूरी दुनिया में धरती कोई कयामत तक धरती का जिसको कुरान में कहा 1 सेकंड का फर्क। भाई सवाल इसका है, आज तक पहाड़ों से बर्फ क्यों नहीं हटा? जोर से बोलो, सोचने की चीज है क्या? कुदरती तौर पर पूरी दुनिया में पहाड़ों से बर्फ पिघल रहा, और साइंस वाले कह रहे हैं अब ये आग ऊपर आ रही है, क्योंकि उसको कंट्रोल करने वाला बर्फ नहीं है। अब जो हो रहा है ना, अब आग, और ये आग दुनिया में धरती कम लाने का सबब। तो साइंस वाले से जो आंखों से नजर आता है वो करते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सवाल किया कि आज तक ये बर्फबारी अभी क्यों होती है? तो इसका जवाब इस्लाम देगा, अल्लाह बतलाएगा, नबी हमको बतलाएंगे कि जब दुनिया में झूठ, शराब, जुआ, नाच गान, धोखाबाजी, नाच रिश्वत और जीना सालियां हो जाएगी, तो जलजले, और जलजले क्यों हो रहे? बर्फ हटा। जोर से बोलो भाई, क्या हटा? अब वो आग ऊपर आई। वही बात है जो शरीयत इससे आगे बता रही है कि गुनाह बढ़ गए इसलिए बर्फ हटा, और बर्फ हटा तो आग ऊपर आए, और वो जलजले का सबब है। और आज तक क्यों? आज तक इंसान खुदा को याद करता, अब लोग नास्तिक बन सकते। हालात ठीक नहीं मुसलमानों, अगर मुझे अल्लाह इजाजत देता ना हाथ जोड़ने की, तो मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ूं। अगर हाथ जोड़ने की इजाजत नहीं, तब अल्लाह के वास्ते तौबा करो। क़यामत बहुत करीब है, रोने के सिवा कोई चीज हाथ में आने वाली नहीं। इससे पहले अपने मालिक को कहीं भी जाओ, शादी में, मस्जिद में, अपनी नमाज का पहले से आपको बोलो, और इस बात को इतना फैलाओ, गैर मुस्लिमों को मिलना शुरू करो, गैर मुस्लिमों को। और अब कभी बड़ौदा में बुलाओ, प्रोग्राम बाहर रखो, ताकि बेनमाजी भी आदमी आकर बैठे। और दूसरी शर्त है हमारी, आप प्रोग्राम लेने आओगे तो पहली शर्त ये रहेगी कि सामने गैर मुस्लिमों को भी समझाना हमारा, आप उनको दावत करो कि हमारे मौलाना आने वाले हैं, ये दुनिया में धरती कम क्यों हो रहे हैं, क्यों इंसान दे रहा है, उस पर कहीं कुरान धर्म से और साइंस से वो समझाएंगे। अभी मैंने ये प्रोग्राम शुरू कर दिया, और जहाँ भी लोग प्रोग्राम ले रहे हैं उसमें शर्त है, इसलिए अल्लाह के वास्ते आखिरत की तैयारी में लग जाओ। अब जन्नत एक खालिश दूर है, जिस दुनिया में अल्लाह ने मोमिनों को यहाँ की खूबसूरत दुनिया में बताया है, और ईमान वालों ने जितनी नेकियां की है, अल्लाह इसका बदला चुका नहीं पाता। बोलो भाई, चुकाएगा नहीं चुका। अब आपको ऐसी बेहतरीन जन्नत में ले जाएगा जहाँ मौत का नाम नहीं, जहाँ बुढ़ापा नहीं, एक बार सुबह नहीं हुआ, एक बार सुबह। इंसान को जन्नत में पेशाब नहीं, जन्नत में टॉयलेट नहीं, एक्सीडेंट नहीं, बीमारियां नहीं, लड़ाई झगड़े नहीं, पुलिस की कचहरियां नहीं, मारा मारी नहीं, हसद नहीं, और किसी किस्म का बुरा गुमान और ख्याल भी नहीं। जन्नत में हल्का का सर का दर्द भी नहीं, एक ही सोने की, एक ही चांदी की, और बीच में नुस्खे की खुशबू का खुशबू। अभी साइंसदानों का कहना है कि दुनिया 20 साल जो जिंदा रही तो बहुत खुशबू। अब साइंसदानों ने जुबान बदल दी, वो लोग कह रहे हैं 85% दुनिया में गंदे गैस भर चुके और प्योर हवा नहीं। 85% वो कह रहे हैं कि दुनिया भर की फैक्ट्रियां, गाड़ियां और फैक्ट्रियां और उनका पॉल्यूशन जो निकल रहा है, 85% साइंस वाले कह रहे हैं दी लास्ट एंड फाइनल चैलेंज फ्रॉम गॉड, यानी खुदा की तरफ से आखिरी चैलेंज आ गया, और खुदा की तरफ से आखिरी चैलेंज इंसान को कि वो इंसान अल्लाह का बंदे हो जाए, वरना इस दुनिया की ये पहला मरहला मुसलमानों के साइंस वालों ने क़यामत के इकरार किया। और ये बात कुरान पाक में कि क़यामत से पहले होगा। अब अल्लाह आपको बेहतरीन जन्नत में दाखिल करेगा। फिर इंशाअल्लाह बड़ौदा में नहीं, अल्लाह का पक्का वादा है, वादल्लाहुल मुमिनीन वल मुमिनात जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार। अल्लाह अपना वादा ईमान वाले मर्दों के साथ और ईमान वाली औरतों के साथ पूरा करेगा, उन्हें बेहतरीन जन्नतों में दाखिल करेगा जिसके नीचे से नहरें, दूध की नहर, शहद की नहर, पानी की नहर, जंजबील की नहर, सलसबील की नहर, हर चीज। फिर ये पॉल्यूशन वाली गाड़ियों का वहां कोई काम नहीं। 1 सेकंड में इंसान को जहां सफर करना होगा, ये मोमिन की जन्नत 7 और आसमान और 7 और जमीन को नीचे बिछा दिया जाए, और जितनी लंबाई चौड़ाई होगी एक मोमिन को अल्लाह ताला इतना अता फरमाएगा। अंदाजा लगाओ कि जन्नत के कोई किनारा है। दुनिया में 3 हिस्सा पानी है, और जोर से बोलो 1 हिस्सा, और वो जमीन भी एक महदूद से गिरे है, और अल्लाह की जन्नत एक मोमिन को मिलेगी। और अल्लाह फरमाए तुम झूठ बोल सकते हो, अल्लाह कभी झूठ नहीं बोलता। और अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला। और अल्लाह ने फरमाया कि कभी तन्हाई में बैठकर सोचो, तन्हाई में बैठकर कि दुनिया में जब तुम पैदा हुए उससे पहले तुमने अल्लाह का कोई हुक्म नहीं माना। पैदा ही नहीं हुआ, बोलो भाई हुक्म माना। जब हुक्म नहीं माना था तो इतनी खूबसूरत दुनिया दे रखी
جنت دے گا کہ نہیں دے گا؟ عقل بھی کہتی ہے ہمیشہ جنت ہمارے انتظار۔ اللہ پاک میرے اور آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے جتنی باتیں کہلوائی قیامت و جنت پر، اللہ ہمیں اس کے لیے تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ این ازمن واسطہ اللہ جہاں آمین با وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بیان ختم ہونے سے پہلے آپ سے اعلان کروں گا اور وعدہ کروں گا، وعدہ کر کے جاؤ، وعدہ کر اور اللہ کو گواہ رکھ کر ہاتھ سب مل کر اونچے کرو، جلدی کرو، مجھے سفر کرنا، ایک بھی چھوٹنے نہ پائے۔ دیکھو بعض لوگوں کے ہاتھ نیچے نہیں ہو، اور اونچے کرو، وعدہ کر کے جاؤ کہ انشاءاللہ جنت کی، آخرت کی اور قیامت کی زوردار تیاری کریں گے، بولو انشاءاللہ۔ اور وعدہ کر کے جاؤ کہ مسلمانوں میں بھی دعوت کا کام کریں گے اور غیر مسلموں میں بھی کریں گے، بولو۔ اللہ آپ کی محنت کو قبول کرے۔ آخر